اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بشو وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے نیو کہانی لے کر آیا ہوں جو آپ سب کو بہت پسند آئے گی، جس کا نام ہے بھول بھلکڑ۔ کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی مت بھولیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ کسی جنگل میں ایک ننھا منا ہاتھی رہا کرتا تھا۔ اس کا نام تھا جگنو۔ میاں جگنو ویسے تو بڑے اچھے تھے، ننھی سی سونڈ، ننھی سی دم اور موٹا سا قد، بڑے ہنس مکھ اور یاروں کے یار، مگر خرابی یہ تھی کہ ذرا دماغ کے کمزور تھے۔ کوئی بات ہی نہیں یاد رہتی تھی۔ امی جان کسی بات کو منع کرتی، ڈر کے مارے ہاں تو کر لیتے، مگر پھر تھوڑی ہی دیر بعد بالکل بھول جاتے اور اس بات کو پھر دوبارہ کرنے لگتے۔ ابا جان بھی پریشان تھے تو امی جان عاجز تھیں۔ تمام ساتھی میاں جگنو کا مذاق اڑاتے اور انہیں بھول بھلکڑ کہا کرتے تھے۔ ابا جان میاں جگنو کا کان زور سے کھینچتے اور کہتے، دیکھو بھائی جگنو، تم نے تو بالکل حد ہی کر دی۔ بھلا ایسا بھی دماغ ہوتا ہے کیا، کوئی جس کو کوئی بات ہی یاد نہ رہے؟ تم باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ ہاتھی کی قوم تو بڑی تیز دماغ ہوتی ہے، برس تا برس کی باتیں بھی نہیں بھولتی، مگر خدا جانے تم کس طرح کے ہاتھی ہو۔ اگر تمہاری یہی حالت رہی تو تم سارے خاندان کی ناک کٹوا دو گے۔ جگنو میاں جلدی سے اپنی ننھی سی سونڈ پر ہاتھ پھیرتے اور سر ہلا کر کہتے، ابا جان اب تو معاف کر دیجئے، آئندہ میں ضرور باتیں یاد رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مگر یہ ہمیشہ کی طرح بھول جاتے اور اپنی کرنی سے باز نہ آتے۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ دنیا میں اتنی بہت سی تو باتیں ہیں، بھلا کوئی کہاں تک یاد رکھے گا۔ اب مثلاً تمام ہاتھی بنمانسوں سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ آج سے 100 برس پہلے کسی بنمانس نے ایک بڑا سا ناریل کسی ہاتھی کے منہ پر دے مارا تھا۔ اس دن سے تمام ہاتھی بنمانسوں کے دشمن ہو گئے تھے۔ یہ بات جگنو کو بہت سے ہاتھیوں نے سمجھائی تھی، مگر میاں جگنو ہی تو تھے، بھول جاتے۔ کئی بار کان پکڑ کر توبہ کی کہ اب بنمانسوں کے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلوں گا، کھیلنا کیسا ان کی صورت بھی نہیں دیکھوں گا، مگر دوسرے ہی دن ساری توبہ بھول جاتے اور پھر ان کے ساتھ کبڈی کھیلنا شروع کر دیتے۔ ہاتھیوں کے دوسرے دشمن طوطے تھے۔ ہاتھی ان سے بھی بڑی نفرت کرتے تھے۔ بات یہ تھی کہ ایک دفعہ کوئی ہاتھی بیمار ہو گیا تھا، اس لیے ہاتھیوں نے طوطوں سے کہا کہ شور مت مچایا کرو، اس سے مریض کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ مگر توبہ وہ طوطے ہی کیا جو ٹیں ٹیں کر کے آسمان سر پر نہ اٹھا لے۔ اس دن سے ہاتھی طوطوں سے بھی بیر رکھنے لگے۔ وہ تو کہو ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی، ورنہ انہوں نے تو کب کی ان کی چٹنی بنا کر رکھ دی ہوتی۔ جگنو کے ماں باپ اور یار دوستوں نے اسے یہ بات بھی کئی مرتبہ بتائی تھی اور کہا تھا کہ طوطوں سے ہماری لڑائی ہے، تم بھی ان سے بات مت کیا کرو، مگر میاں جگنو بنمانس والی بات کی طرح یہ بات بھی بھول جاتے اور طوطوں کو اپنی پیٹھ پر چڑھا کر سارے جنگل میں کودتے کودتے پھرتے۔ یہ جگنو کی یہ حرکتیں دیکھ کر ہاتھیوں نے اس سے بول چال بھی بند کر دی۔ بڑے بڑے ہاتھیوں نے کہا، جگنو کا حافظہ اتنا خراب ہے کہ کسی کی دوستی اور دشمنی کو نہیں سمجھتا، بھلا یہ کسی سے دشمنی کیا کر سکے گا۔
تمام ہاتھی اس کو بیوقوف کہہ کر چڑھاتے اور اس پر باتیں کستے، مگر جگنو کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اتنا سیدھا سادہ اور نیک دل تھا کہ وہ ان کے مذاق کا بالکل برا نہ مانتا، اور پھر اس کا حافظہ بھی تو کمزور تھا، اسے یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ کون دشمن ہے اور کون دوست، کون سی بات اچھی ہے اور کون سی بات بری۔ ایک دن ایک بڑا ہی خوفناک واقعہ پیش آیا۔ جگنو جنگل میں ٹہلتا پھر رہا تھا کہ ایسا معلوم ہوا جیسے ایک دم زمین پھٹ گئی اور وہ اس میں سما گیا۔ اصل میں شکاریوں نے یہ گڑھا کھود کر اس کے اوپر گھاس پھوس ڈھانپ دیا تھا تاکہ ہاتھی اس کے اوپر سے گزرے تو نیچے گر پڑے اور پھر وہ انہیں پکڑ لیں۔ قسمت کی بات میاں جگنو ہی کی آج شامت آ گئی۔ ایک دم اوپر سے گرنے سے میاں جگنو کے بہت چوٹ آ چکی تھی۔ دیر تک تو اس کی سمجھ میں یہی نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ آخر جب اس نے آنکھیں ملیں اور ادھر ادھر دیکھا، پھر اسے معلوم ہوا وہ ایک گہرے گڑھے میں گر پڑا ہے۔ اب تو اس کی جان نکل گئی۔ اس نے پیر پٹک پٹک کر اور ادھر ادھر ٹکریں ماری، لاکھ کوشش کی کہ کسی گڑھے سے نکل جائے، مگر کچھ نہ پڑی۔ بیچارے نے ہر طرف سے مایوس ہو کر زور زور سے چنگھاڑنا شروع کر دیا، ابا اماں دوڑو دوڑو، مجھے نکالو۔ جگنو کی چیخیں سن کر جنگل کے تمام ہاتھی دوڑ پڑے اور گڑھے کے پاس کھڑے ہو کر نیچے دیکھنے لگے۔ جگنو نے چیخ کر کہا، میں ہوں جگنو، اس گڑھے میں پڑا ہوں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو۔ اس کے ماں باپ نے نیچے جھک کر اسے دیکھا۔ چند بڑے اور بوڑھے ہاتھی بھی اس کے پاس آ گئے، سب کے سب پریشان تھے۔ امی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ جگنو کو اس مصیبت سے کس طرح نجات دلائیں۔ انہیں خاموش دیکھ کر جگنو کا دل بیٹھ گیا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا، مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتے، میری مدد کوئی نہیں کر سکتا، اب میں کیا کروں؟ سب ہاتھیوں نے مایوسی سے سر ہلایا اور آہستہ آہستہ چلے گئے۔ چلتے وقت اس کی ماں نے کہا، جگنو بیٹا گھبرانا مت، ہم تمہارے لیے کھانا لے کر آتے ہیں۔ مگر جگنو کو کھانے کی ضرورت نہ تھی، وہ اس گڑھے سے نکلنا چاہتا تھا۔ ہاتھی چلے گئے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اچانک اسے سر پر بہت سے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز آئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، رنگ برنگے طوطے نظر آئے۔ یہ سب اس کے دوست تھے جنہیں وہ اپنی پیٹھ پر چڑھا کر جنگل کی سیر کراتا تھا۔ کچھ طوطے گڑھے پر آ کر بولے، جگنو گھبراؤ نہیں، ہم ابھی تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلاتے ہیں، تھوڑا سا صبر رکھو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور پھر جگنو نے سنا کہ طوطے بنمانسوں کو آوازیں دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد طوطے بہت سے بنمانسوں کو لے کر آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں انگوروں کی لمبی لمبی رسیوں اور بیلیں تھیں۔ انہوں نے بیلوں کو سرے گڑھے میں لٹکا دیے اور کچھ بنمانس ان کے ذریعے گڑھے میں اتر آئے۔ جگنو انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اب اسے باہر نکلنے کی کچھ امیدیں ہو گئی تھیں۔ ہنس کر بولا، میرے دوستو، کیا تم مجھے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ بنمانس بولے، کیوں نہیں، ضرور، خدا نے چاہا تو ابھی ابھی ہم تمہیں اوپر کھینچ لیں گے۔ اگر کوئی اور ہاتھی ہوتا تو ہم ذرا بھی پرواہ نہ کرتے، یوں کہ وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، مگر تمہاری بات دوسری ہے، تم ہمارے دوست ہو اور دوست کی مدد کرنا دوست کا فرض ہے۔ لو اب ذرا تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم تمہیں ان رسیوں سے باندھ دیں۔ جگنو سیدھا کھڑا ہو گیا اور بنمانسوں نے اسے رسیوں سے خوب جکڑ دیا۔ وہ ان تمام رسیوں کو لے کر گڑھے سے باہر چلے گئے اور انہیں سب کو بنا کر ایک موٹی سی رسی بنا لی۔ پھر ایک بنمانس زور سے بولا، ہوشیار، خبردار۔ سب کے سب بنمانسوں نے
رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، تن کڑ ہو گئے۔ اسی بنمانس نے پھر کہا، کھینچو ایک ساتھ۔ سارے بنمانس رسی کو پوری طاقت سے کھینچنے لگے۔ ایک زور کے جھٹکے کے ساتھ جگنو کے پیر ایک دم زمین سے اٹھ گئے، پھر وہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا گیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، بدن پر پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اگر رسی ٹوٹ گئی تو وہ پھر دھڑام سے نیچے گر پڑے گا۔ بنمانس برابر رسی کھینچ رہے تھے، ساتھ ساتھ شور بھی مچاتے جاتے تھے۔ ہاں شاباش، کیا کہنے بہادرو، بس تھوڑا سا فاصلہ اور رہ گیا ہے، تھوڑا سا اور زور لگاؤ۔ تھوڑی دیر میں میاں جگنو زمین کے اوپر تھے۔ انہوں نے حیرت سے آنکھیں ملی، چاروں طرف دیکھا، اور جب سب دوستوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں تب وہ سمجھے کہ میں سچ مچ اوپر آ گیا ہوں۔ نئی زندگی پا کر جگنو کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ کھلکھلائے اور یار دوستوں سے خوب گلے ملے اور بولے، تم سچ مچ میرے دوست ہو، دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، چلو سب میری پیٹھ پر چڑھ جاؤ۔ جگنو میاں گھر پہنچے تو ماں باپ رو رہے تھے۔ ان کے لیے تو میاں جگنو ختم ہو چکے تھے، لیکن انہیں دیکھ کر وہ سب حیران رہ گئے۔ امی جان میرے لال کہہ کر چمٹ گئیں۔ ابا جان نے بھی پیار کیا۔ جب دلوں کی بھڑاس نکل چکی تھی تو میاں جگنو نے انہیں بتایا کہ جن جانوروں کو آپ دشمن سمجھتے اور انہیں ہمیشہ نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے، انہوں نے ہی میری جان بچائی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے میاں جگنو کو اجازت دے دی کہ تم خوشی سے طوطوں اور بنمانسوں کے ساتھ کھیلا کرو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ اس دن سے تمام ہاتھیوں نے بھی انہیں بے وقوف کہنا چھوڑ دیا اور ان سے ہنسی خوشی ملنے جلنے لگے۔ جگنو کے ماں باپ کو آج پہلی بار معلوم ہوا کہ دوسروں کے خلاف دل میں خواہ مخواہ حسد اور دشمنی رکھنے سے یہ بہتر ہے کہ انہیں دوست بنایا جائے کہ وہ وقت پر کام آ سکیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ امید ہے بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔